اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی گفتگو میں کہیں پر حضور قلب کی بات ہوئی تھی، نماز میں حضور قلب کی بات ہوئی تھی، تو مجھ سے کچھ دوستوں نے استفسارات کیے، کچھ سوالات کیے۔ من جملہ اس میں سے ایک سوال تھا کہ کیا کیا جائے کہ نماز میں حضور قلب ہو، ہمیں ہر چیز یاد آتی ہے، پروردگار نہیں یاد آتا، یا کیا وجہ ہے کہ ہم سے حضور قلب چھن جاتا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم نماز میں حضور قلب نہیں رکھ پاتے ہیں، اور دنیا بھر کی تمام چیزیں یاد آتی ہیں، تمام بھولی ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں، خدا نہیں یاد آتا ہے۔ تو مجھے اس پہ ایک عالم ربانی کا جواب یاد آیا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ہمیں ہر بھولی چیز یاد آتی ہے، ایک خدا ہی نہیں یاد آتا، تو انہوں نے کہا تھا کہ نماز پڑھتے رہیے، جب آپ کو ہر بھولی چیز یاد آتی ہے تو ایک دن بھولا ہوا خدا بھی یاد آ جائے گا۔ بہرحال دوستوں نے جو سوالات کیے تھے ان میں بہت ہی اہم ترین سوال تھا کہ کیا وجہ ہے کہ پروردگار حضور قلب ہم سے لے لیتا ہے اور ہم نماز میں حضور قلب نہیں رکھ پاتے۔ تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام اپنی اسی مشہور و معروف دعائے ابو حمزہ صومالی میں ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ دعا ہے کہ جس کو امام پورے رمضان 30 دن، جے دن بھی 29 دن، جے دن بھی رمضان ہوتا تھا، سحر کے وقت اس کی تلاوت فرماتے تھے، اور بہت ہی تاکید ہے، تمام مومنین اس کی تلاوت کرتے ہیں، جو بھی باصلاحیت ہیں، استعداد ہیں، وہ اس دعا سے مستفید ہوتے ہیں۔ اسی دعا میں مولا ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار، کیا وجہ ہے کہ پروردگار لوگوں سے نماز میں حضور قلب کی دولت کو چھین لیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز حق الہی کو ہلکا سمجھنا ہے۔ جب انسان امر الہی کو سبک سمجھتا ہے، حق الہی کو ہلکا سمجھتا ہے، تو پروردگار اس کے دل سے حضور قلب کی دولت کو لے لیتا ہے۔ جب انسان دوسری چیزوں کو اہمیت دیتا ہے لیکن عبادت کو اہمیت نہیں دیتا، حق الہی کو اہمیت نہیں دیتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں کام پہلے کر لیا جائے، نماز تو ہوتی رہے گی، یا جلدی جلدی نماز پڑھ لیا جائے اور فلاں کام بہت ہی اطمینان سے کیا جائے گا، تو کہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ شخص نماز کو ہلکا سمجھ رہا ہے اور اپنے کام کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ لہذا ایسا شخص کہ جو امر الہی کو، حق الہی کو ہلکا سمجھتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار اس کے دل سے حضور قلب کی دولت کو چھین لیتا ہے۔ دوسری چیز جو امام نے وہاں پہ ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو پروردگار اس کے دل سے حضور قلب کی دولت کو چھین لیتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولنے لگتا ہے تو پروردگار اس کے دل میں اپنا خیال نہیں آنے دیتا، چونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ تنزل علی کل افاک نسیم۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اور بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر شیطان اس کے قلب پہ نازل ہوتا ہے، اور جس قلب پر، جس دل پر شیطان نازل ہو، پروردگار کی یاد اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے۔ پھر امام وہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار حضور قلب کی دولت اس سے لے لیتا ہے کہ جو پروردگار کا شکر کرنا نہیں جانتا ہے۔ جب انسان شاکر نہیں ہوتا بلکہ کفران نعمت کا شکار ہوتا ہے تو پروردگار اس کے دل میں حضور قلب کی دولت کو نہیں رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کہتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے کفران نعمت کیا، شکر نہ کیا، تو ہمارا عذاب بڑا شدید ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ حضور قلب کے نہ ہونے کی صورت میں یہ ایک عذاب ہو، پروردگار کا ایک عذاب ہو کہ انسان نماز پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور اس کے پاس حضور قلب نہیں ہوتا، وہ مسلسل دوسری فکروں میں لگا رہتا ہے، مادی فکروں میں لگا رہتا ہے۔ امام وہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالمان ربانی کی صحبت سے گریز بھی حضور قلب کے فقدان کا سبب بنتا ہے۔ ایسا شخص کہ جو عالموں سے بھاگتا ہے، عالمان ربانی سے بھاگتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی امر بالمعروف کر دیں، نہی عن المنکر کر دیں، کچھ پوچھ لیں کہ یہ کیسے ہے، کوئی سورہ سن لیں، کوئی مسئلہ بتا دیں، تو امام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی حضور قلب کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے کہ جو عالمان ربانی سے بھاگتا ہے۔
اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جو خدا سے شرم نہیں کرتا، دنیا بھر سے شرم کرتا ہے کہ یہ کیا کہیں گے اور وہ کیا کہیں گے، پیسہ کم ہو گیا تو پھر سماج اور معاشرہ کیا کہے گا، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ پروردگار کیا کہے گا، ایسا انسان جو خدا سے شرم نہیں کرتا، پروردگار اس کے دل سے حضور قلب کی دولت کو چھین لیتا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جو خراب لوگوں کے ساتھ، ذلیل اور خبیث لوگوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے، وہ لوگ کہ جو اپنے گناہوں پہ فخر کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، علی الاعلان گناہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پہ فخر کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو انسان اٹھتا اور بیٹھتا ہے، پروردگار ان سے بھی حضور قلب کی دولت کو چھین لیتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔